گجرات کے ایک عالم کی کتاب ہے اور وہ ہے امور مہمہ برائے ائمہ۔ امور مہمہ برائے ائمہ۔ ائمہ مساجد کی خدمت میں چند مفید گزارشیں، یہ کتاب ہے اور کتاب کے مرتب ہیں مولانا محمد ادریس پٹیل فلاحی۔ امامت کی خدمت کرتے ہوں تو اس کتاب کو ضرور ملاحظہ فرمائیں کہ وہ بہت سے اہم امور پر مشتمل ہے۔ صرف 2 چیزیں اس وقت عرض کر رہا ہوں، کتاب سے ہی سنا رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالیہ میں غلطی۔ تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے فرض ہے، اس لیے پوری تکبیر تحریمہ کا صحیح ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز شروع ہی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر میں لفظ اللہ اور اکبر کے حمزہ میں مد کر کے اللہ اکبر اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نیز اکبر کی با کے بعد الف کا اضافہ کر کے اکبار پڑھنے پر بھی اصح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر کے بجائے اکبار پڑھ دے۔ تو اب صرف مد کا شوق ہے یا لوگ پسند کرتے ہیں، عادت ہو گئی ہے، تو اب اس کا لحاظ نہیں کہ بھئی کہاں مد کرنا چاہیے۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، ایک مرتبہ میں ایک آندھرا کے علاقے میں ایک جگہ گیا، وہاں پر ایک جلسہ عام بھی تھا، ایک علماء کا اجلاس بھی تھا۔ علماء کا اجلاس مدرسے میں تھا اور جیسے ہی ہم اجلاس سے فارغ ہوئے اسی دوران اذان ہوئی، تو اذان میں جو مؤذن صاحب تھے، مدرسے سے متصل مسجد تھی، مسجد تو باہر بستی کی ہی تھی مگر مسجد سے بالکل لگی ہوئی تھی مدرسے سے۔ ہم لوگ نماز بیان سے فارغ ہو کے وہیں جا کے ہم لوگوں نے نماز پڑھی، تو مؤذن صاحب نے جو اذان کہی وہ انہوں نے یہی غلطی پورے اہتمام کے ساتھ کی، مکمل، نعوذ باللہ، اللہ اکبر، پوری اذان میں سنتے ہی میں نے بیٹھے ہوئے تھے، ایسی مجلس تھی، میں نے کہا بھائی یہ تو اتنی سنگین غلطی ہو رہی ہے۔ تو خیر پھر ان کو مشق، اسی وقت میں نے توجہ دلائی، کوشش کی گئی، اگلی نماز بھی میری وہاں ہوئی تو وہ ایک آدھ جگہ صحیح کر سکے اور باقی نہیں صحیح کر سکے، کیونکہ برسوں سے جو عادت پڑی ہوئی تھی وہ آسانی سے نہیں جائے گی۔ مگر جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو ہے وہ یہ تھی کہ جب لفظ اللہ شروع میں ہو تو لفظ اللہ میں مد نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ 11 یا 13 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر حضرت کے پاس بھی مد کی اجازت ہے، اور میں اس وقت تو حضرت تشریف فرمائیں، میں یہی بے ادبی کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات سنا رہا ہوں، لمبی بات سنا نہیں سکتا، ورنہ تو میں اذان کہہ کے بھی بتاتا ہوں کہ ان جگہوں پر مد کی اجازت ہے، اور وہاں 3 سے 5 الف تک مد کیا جا سکتا ہے، مد سرے سے منع ہے ایسا نہیں ہے، آپ مت کر سکتے ہیں۔ البتہ جب لفظ اللہ شروع میں ہو تو اس وقت حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ وہاں مد کی گنجائش نہیں ہے، مگر بہت سارے مفتی حضرات اس میں مد کی گنجائش سمجھتے ہیں، اور خفف فی مختلف، بہرحال گنجائش ہے، آپ جس مفتی کے فتوے پر بھی عمل کریں۔ لیکن میں یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ہماری بے توجہی اتنی ہے کہ وہ جو جہاں پر گنجائش ہے مفتیان کے فتوے کے مطابق تو اس میں تو بجا ہے، آپ اگر اس مفتی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں اور مد کرتے ہیں تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لیکن اس قسم کی بھی سنگین غلطیاں ہیں، اور علماء اور ائمہ خود اپنی مسجدوں میں توجہ نہیں کرتے کہ ایسی غلطیاں مؤذن حضرات کرتے ہیں۔ ایسے ہی حیدرآباد کی ایک مسجد میں گیا جس کے متولی عالم ہیں، قاسمی ہیں، اور اڑیسہ کے مؤذن صاحب ہیں، اور میں نے خود مشق کرائی، اس زمانے میں میں دعوت الحق کی نسبت سے مسجدوں میں جایا کرتا تھا، تو میں نے خود ان کو عصر سے مغرب تک اوپر کی منزل پہ بٹھا کے مشق کرائی۔ ان کی اذان اس طرح تھی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، صلاح اور فلاح میں تو الف کا نام و نشان نہیں تھا، اور حیہ میں جتنا مد کر سکتے تھے وہ میں بھی نہیں کر رہا ہوں اتنا پورا کا پورا مد۔ تو بھائی وہ تو چند جگہ میں اختلاف کیونکہ اپنی جگہ ہے وہ، مگر یہ ہے کہ باقی ہماری توجہ اس طرف تو ہو گئے بھائی اذان صحیح ہو، ہاں اس طرف تو ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ایسی سنگین غلطیاں جس کی کسی کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے، جو بالکل کھلی ہوئی غلطیاں ہیں، ایسی غلطیوں کی طرف تو توجہ کریں۔ اس میں
میں اس کی عبارت کو مختصر کر رہا ہوں اور صرف تکبیر تحریمہ سے متعلق جو مضمون ہے وہ سنا رہا ہوں، تکبیرات انتقالیہ کا مضمون چھوڑ رہا ہوں۔ بہت سے ائمہ حضرات تکبیر تحریمہ کو طول دے کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مقتدی کی نماز کی صحت کے لیے اس کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقترن یعنی ملا ہوا یا مؤخر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ائمہ حضرات کو تکبیر تحریمہ کھینچ کر پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے، تاکہ امام کی غلطی بیچارے جاہل مقتدی کی نماز کے فساد کا سبب نہ بن جائے۔ تکبیرات انتقالیہ میں تو گنجائش ہو سکتی ہے، مگر تکبیر تحریمہ میں امام جب زیادہ کھینچتا ہے تو ہو سکتا ہے مقتدی کی تکبیر تحریمہ اس سے پہلے مکمل ہو جائے، اور تو اس کی نماز کے فساد کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک بات کلمات سلام کو کھینچنا۔ بعض ائمہ تکبیر تحریمہ ہی کی طرح کلمات سلام کو خوب کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض مرتبہ مقتدی کا لفظ سلام امام کے لفظ سلام سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے۔ بالقصد ایسا کرنے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ سہواً ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ ائمہ کو چاہیے کہ وہ لفظ السلام میں ہرگز مد نہ کریں، ائمہ کو چاہیے کہ وہ لفظ السلام میں ہرگز مد نہ کریں۔ میں نے اس کتاب سے جس کا میں نے تعارف کیا، یہ دو مسئلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔